ایک شہر بسایا میرے دل کے ترانوں نے، عشق کے تکیے پر آئے ہیں بعد بہنے عزت و جاہ، اس مٹی کو سلام کیا ہے بڑے بڑے احراموں نے۔ یہ 1963 یا 64 کی بات ہوگی کہ فراق گورکھپوری نے شہر بنگلور کے لالباغ کے شیش محل کے مشاعرے میں یہ اشعار سنائے تھے۔ اس مشاعرے کو منعقد کرنے والے محمود ایاز تھے۔ چونکہ یہ پروگرام محمود ایاز ٹرسٹ کے تعاون سے منعقد ہو رہا ہے، میں نے ضروری سمجھا کہ اس کا ذکر کر دیا جائے۔ فراق کے علاوہ اس مشاعرے میں دیگر اہم شعراء کے ہمراہ مجروح سلطان پوری بھی شامل تھے۔ انہوں نے مشاعرے میں یہ غزل پڑھی تھی: جلا کے مشعل جاں ہم جنوں صفات چلے گئے، جو گھر کو آگ لگائے ہمارے ساتھ چلے، ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں طلع کے ستم کی سیاہ رات چلے۔ اس مشاعرے میں محمود ایاز نے اپنی نظم شب تراغ سنائی تھی۔ دوسرے شعراء میں سلیمان ندیم، ابن احمد طاہر وغیرہ شامل تھے۔ فراق اپنے خطے میں نغموں کا شہر بسانے کی بات کرتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم شاعر اور انسانی قدروں میں شاعر کے رول کا صحیح طور پر تعین کر سکیں۔ شاعری انسانی قدروں کی تشکیل یا اس میں اضافہ کرنے میں اپنی شاعری ہی کے ذریعے حامل ہوتا ہے۔ وہ نہ پیمبر ہے، نہ مصلح، نہ کوئی سیاسی رہنما کہ انسانی یا سماجی قدریں بناتا ہے۔ اس کا منصب تو شاعری کے ذریعے انسانی اقدار کی تشکیل میں معاون ثابت ہونا ہے۔ غالب کی شاعری کے پس منظر میں اس بات کو ذہن میں رکھنا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی، میں یہ بات حالی اور اقبال کے مداحوں سے اعتراضات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کر رہا ہوں، وہ برا نہ مانے اس بات میں۔ مولانا الطاف حسین حالی اور علامہ اقبال کی بات اور ہے کہ ان کی شاعری سماجی اور مذہبی اقدار سے براہ راست مشروط تھی، کہ جسے انگریزی میں ڈائیلیکٹک یا ناصحانہ عنصر کہا گیا ہے۔ ترقی پسندوں نے اپنے ہی انداز میں اسے اور زیادہ واضح طور پر مشروط کرنے کی کوشش کی۔ خالص شعری پس منظر میں شاعری کی یہ نوعیت کہاں تک صحیح ہے، اس کے بارے میں ہمارے بعض قارئین اور غیر متعصب ادبی ناقدین ہی صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایسی شاعری کے بارے میں جو ہر نظریے اور ہر غیر آزاد مکتب فکر سے پاک ہو، کیونکہ ماضی قریب میں کچھ ناقدوں نے اپنے کمایا اور کم فہم مغربی اور مشرقی نظریات کو ادب و شعر پر تھوپ کر ادب و شعر کو دنیا کو سکہ بند اور غیر آسودہ حال کر دیا ہے، جس کو درست کرنے میں طویل عرصہ لگ گیا۔ مندرجہ بالا پس منظر میں شاعر، شاعری، زبان اور سماج کے رشتے کو اچھی طرح سمجھ لینا بہت ضروری ہے، ورنہ راست طور پر شاعری اور عالمی انسانی قدروں کو جوڑنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اخلاقیات اور سماجی علوم میں قدر کا مفہوم وہ اہمیت ہے کہ جو ہم کسی امر یا عمل کو دیتے ہیں۔ مثلاً زندگی کرنے کے لیے کون سا عمل بہترین ہے، اور یہ سوال بھی کہ مختلف اعمال کی امتیازات کیا ہیں۔ اقدار کے نظام امکانی یا مجوزہ اعتقادات ہیں کہ جو کسی بھی شخص کے اخلاقی رویے کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ جھوٹ بولنا، قتل کرنا وغیرہ وغیرہ غلط ہے، جبکہ سچ بولنا، اخوت اور بھائی چارہ صحیح ہے۔ اقدار اخلاقی، نظریاتی، مذہبی، سیاسی، سماجی اور جمالیاتی کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ اقدار تہذیبی اور شخصی بھی ہوتے ہیں۔ شخصی اقدار کا تہذیبی اقدار سے جڑا ہونا بڑی حد تک لازمی سا نظر آتا ہے۔ انسانی تاریخ میں مختلف مفکروں نے انسانی اقدار کی تعریف اور توضیح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس تعلق سے جنوبی کیلیفورنیا کے جوزف کلاسن اور ڈونالڈ ولسن کی تحقیقات دلچسپ ہیں۔ یہاں ان تحقیقات کا اجمالی ذکر ضروری ہے۔ ان تحقیقات کے مطابق اقدار ہماری زبان، افکار اور عمل میں اس طرح سے بنے ہوئے ہیں کہ صدیوں سے فلسفیوں کی توجہ کا مرکز ہے، مگر انسانی تہذیب میں ان کی بے انتہا اہمیت کے باوجود ہم ان قوانین کی نشاندہی کرنے میں کامیاب نہیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر
یہ اقدار کسی بھی سماج میں رائج ہوتے ہیں۔ یہاں ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے کہ انسانی اقدار پر ہماری توجہ بہت ہی کم ہوئی ہے۔ یونان قدیم ہی کے زمانے سے فلاسفہ نے اقدار کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً یونان میں ارسطو نے اور جرمن میں کانٹ نے اقدار کی جمالیاتی توضیح کی ہے، جبکہ افلاطون، ہابس اور روسو نے حکومت کے مسائل اور شہریوں کی ذمہ داریوں کی بات کی ہے۔ مگر اس کے باوجود اقدار کے تعلق سے کوئی واضح نظریہ ابھر نہیں پائے۔ البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ قدماء کے نقطۂ نظر سے اقدار کو انسانی حاجتوں اور ضرورتوں سے جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے۔ مثلاً ارسطو نے یہ کہا ہے کہ انسان اس چیز سے زیادہ ہی جھکاتا ہے کہ جب وہ چیز اس کی اپنی ہو، یعنی اس کی ملکیت ہو، کیونکہ قدرت نے انسان کو خود سے محبت کرنا یا لگاؤ رکھنے کا جذبہ عطا کیا۔ اس پس منظر میں اقدار انسانی ضروریات اور جذبات سے جڑے ہوئے ہیں اور انہیں کسی آسمانی ہدایت کا نتیجہ سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب اقدار کو اپنے آپ سے الگ کر کے دیکھنے کی صحیح کی جاتی ہے اور نتیجتاً لایعنیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا غالب نے کیا خوب حساب کیا ہے۔ میں نے مجنوں میں لڑکپن میں اکثر سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آئے۔ میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اکثر سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ بظاہر یہ شعر بہت سیدھا سادہ ہے، لیکن کسی فرد کے کسی عمل کا دوسرے فرد سے جڑے ہونے اور اس کے نتیجے کے احساس کو کس ہنرمندی سے ظاہر کیا ہے۔ غالب کی شاعری کا کمال نہیں ہے۔ یہاں عالمی انسانی قدر کی تو نہیں، بلکہ انسانی قدر کی پاسداری ہے۔ اقدار کی فلسفیانہ بحث بہت طویل ہے اور اس کی انتہا نہیں۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم غالب کہہ کہ ہندوستان میں انسانی تہذیبی اور انفرادی قدروں کا تعین کر لیں اور ان کے آئینے میں غالب کی شاعری کا محاسبہ کریں۔ اس محاسبے سے پہلے شاعری اور انسانی اقدار سے ان کے تعلق کا احاطہ کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ ہمارا کوئی بھی بیان حقیقت کے قریب نہ پہنچ پائے۔ شاعری کسی بھی ترقی یافتہ زبان کا ایک لازمی جمالیاتی پہلو ہے۔ اس کی تعریف اور توضیح ہر زبان، عہد اور اس کے تہذیبی پس منظر کو سامنے رکھ کر ہی کی جا سکتی ہے۔ شاعری کا متن اور مواد دونوں چونکہ الفاظ ہی پر منحصر ہیں، ان کے اقدار اور پھر ان اقدار کا انسانی اقدار سے تعلق قائم کرنے میں ہمیں کسی بھی زبان کے انسانی پہلو، اس کی تاریخ اور اس کے انسانی اقدار کا تجزیہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر شاعری اور کسی بھی ادبی فن میں اقدار کی تلاش بے معنی سی ہے۔ ایک اور چیز جو آج کے مذاکرے سے وابستہ ہے وہ اس کا موضوع عالمی انسانی اقدار۔ ہمیں عالمی انسانی اقدار اور آفاقی اقدار کے رشتے اور اس کے امتیاز کو بھی نظر میں رکھنا ہوگا۔ آفاقی یونیورسل غالب کی شاعری کے تناظر میں یہ بہت ضروری ہے۔ عالمی انسانی اقدار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یورپ کے نشاط الثانیہ رینیسانس کا ذکر کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے کہ جو 14ویں صدی عیسوی سے لے کر 17ویں صدی عیسوی تک جاری رہا۔ اس عہد نے قرون وسطیٰ کے عہد ظلمت کی 10 صدیوں کے بعد ایک انقلاب سا برپا کر دیا۔ دراصل 14ویں صدی ہی میں اٹلی میں انسانیت کے نام سے موسوم ایک تہذیبی تحریک پیدا ہوئی کہ جس کے تحت یہ کہا گیا کہ انسان کائنات کا مرکز ہے، اور یہ بھی کہ لوگوں کو علم، کلاسیکی فن، ادب اور سائنس کی تحصیل کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ 1450 میں گٹنبرگ میں چھاپے خانے کے قیام کی وجہ سے یہ خیالات و افکار پورے یورپ کے گھر گھر میں پہنچ گئے۔ ترسیلی ذرائع میں فروغ کی وجہ سے انسانی فکر رکھنے والے فرانچیسکو پیٹراک اور جوانی بوکیچیو
کے افکار کو شائع کر کے عوام میں تقسیم کر دیا گیا۔ اٹلی ہی کے میڈیکی خاندان نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اسے فروغ دیا۔ پہلے پہل یہ تحریک وینس، میلان، بولوگنا، فیرارا اور روم میں پھیلی، پھر وہاں سے فرانس اور یورپ کے دیگر مقامات میں پہنچی۔ نشاط الثانیہ کی چند نابغہ شخصیات میں کہ جنہوں نے انسانی اصولوں سمیت کئی اصناف میں کمال حاصل کیا، ان میں درجہ ذیل کے نام لیے جا سکتے ہیں: لیونارڈو دا وینچی، ڈیسیڈیریس ایراسمس، رینے ڈیکارٹ، گیلیلیو، نیکولاس کوپرنیکس، تھامس ہابس، جوفری چاسر، جیاٹو، دانتے، نیکولے میکیویلی، ٹائٹیان، ولیم ٹائنڈیل، ولیم بائرڈ، جان ملٹن، ولیم شیکسپیئر، ڈوناٹیلو، سیانڈرا بوٹیسیلی، رافیل، مائیکل اینجلیو۔ ان مفکروں اور فنکاروں کا صحیح معنوں میں آزاد انسان کے تصور کے قیام میں بہت اہم رول ہے کہ جس سے فلسفہ، سائنس، ادب اور دیگر فنون لطیفہ میں ایک انقلاب برپا ہوا ہے۔ ایسا انقلاب کہ جس کی گونج عالمی سطح پر آج بھی سنائی دے رہی ہے۔ فرانس میں جنم لینے والی نشاط الثانیہ کا بدترین باب 1899 سے لے کر 1899 تک ہونے والے فرانسیسی انقلاب ہے کہ جس کے آخر میں فرانس کے شہنشاہ لوئی 14 کو سر عام سزائے موت دی گئی۔ یہ کام اس وقت کے خلاف اسٹیٹ نے کیا کہ جس میں عمرا اور عوام دونوں شامل تھے۔ ان کے خیال میں فرانس کی معاشی بدحالی کے لیے شہنشاہ ذمہ دار تھا۔ اس کے بعد ہزاروں انقلاب مخالف لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ جس طرح کی بربریت اس صحت میں سامنے آئی، اس کا اشر اشیر بھی ہندوستان میں نہیں ہوا۔ آزادی اور معاشی برابری کے نعروں کے تحت عمل میں آنے والا یہ انقلاب دنیا کے کسی بھی عہد اور علاقے میں بہت کم دیکھنے کو ملا۔ ظاہر ہے کہ صحت کے ہندوستانیوں اور اردو بولنے والوں کو بشمول غالب کے اس کی بھنک بھی نہیں پڑی ہوگی۔ نشاط الثانیہ میں پیدا ہونے والے افکار کے بجائے ہم عالمی انسانی خطروں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ ان اقدار کے آئینے میں ہم ہندوستانی برصغیر میں غالب کی شاعری کی اہمیت کا تعین کر سکتے ہیں۔ برصغیر ہند میں نشاط الثانیہ کی ابتدا راجا رام موہن رائے سے 17ویں صدی عیسوی میں ہوئی۔ ان کو راجا کا خطاب دینے والا مغل شہنشاہ اکبر ثانی تھا۔ 1857 کے بعد مسلمانوں میں علمی اور تہذیبی انقلاب لانے کے لیے سر سید احمد خان ذمہ دار تھے۔ سر سید کو انگریزوں کی طرف غالب کرنے میں ایک طرح سے غالب کا بھی ہاتھ تھا۔ غالب کی شاعری میں عالمی انسانی اقدار کے بارے میں بات کرنے سے قبل یہ جان لینا ضروری ہے کہ عالمی سطح پر شعر و ادب میں 18ویں اور 19ویں صدی میں کیا ہوا تھا۔ 18ویں صدی کے اواخر میں امریکی جدوجہد آزادی شروع ہو چکی تھی اور 1876 میں امریکہ نے اپنے آزادی کا اعلان بھی کر دیا۔ 19ویں صدی کے بہترین امریکی شعراء میں والٹ وٹمن، ہنری ڈیوڈ تھوریو، ایملی ڈکنسن، ہنری واٹسورتھ لانگفیلو، ہیلن ہنٹ جیکسن، ایڈگر ایلن پو، ولیم کولن بریئنٹ، رالف والڈو ایمرسن، پال لارنس ڈنبار، لوئی سامائی آلکاٹ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ان شعراء میں وٹمن امریکہ میں آزاد شاعری کے امام کہلائے جاتے ہیں۔ انہوں نے ماورائیت اور حقیقت پسندی کو ملا کر شاعری میں انسانی اقدار کی بنیاد رکھی۔ 19ویں صدی کے برطانیہ میں لارڈ بائرن، ولیم بلیک، لوئی کیرول، پی جی شیلر، تھامس ہارڈی، چارلوٹ برونتے، ایملی برونتے، ولفرڈ اوون، سیموئل کالرج، رابرٹ براؤننگ، ڈی ایچ لارن، ایلزبتھ بیرٹ براؤننگ اور جان کیٹس وغیرہ شامل ہیں۔ ظاہر ہے ان میں اکثریت
رومانوی شاعروں کی۔ اسی زمانے میں فرانس میں چارلس باڈیلیر، پال ورنن، وکٹر ہیوگو اور اسٹیفن مالرمے وغیرہ لکھ رہے تھے۔ گوئٹے اور ریلکے اسی حد کے جرمن کے اہم شعراء ہیں۔ 19ویں صدی کے چین میں قنگ حکومت میں شاعری کرنے والوں میں اکثریت خواتین تھیں جو شہزادیاں تھیں۔ 18ویں صدی کے اواخر میں عرب میں النہضہ نامی ایک انقلابی تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک میں خصوصی طور پر ترکی، مصر، لبنان اور شام کی شاعری کو متاثر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تحریک کا محرک وہ تہذیبی تہلکہ تھا کہ جو 1798 کے مصر پر نیپولین کے حملے سے پیدا ہوا۔ نہضہ کا امام رافع الطہطاوی کو تصور کیا جاتا ہے۔ اس تحریک میں شامل اہم نام احمد فارس، اشد یحییٰ، بطرس البستانی اور خیر الدین پاشا ہیں۔ اسی عہد میں ایران میں محمد تقی بہار ملک الشعراء اور علی اکبر داہخدا، میر زادہ عشقی، رضا قلی خان، ہدایت گیرج مرزا اور مرزا حبیب اللہ خانی وغیرہ لکھ رہے تھے۔ اس فہرست میں مرزا اسد اللہ خان کا نام بھی آتا ہے۔ برصغیر ہند کی ہندو الوحیات میں مہا اپنشد کا یہ شلوک بہت معروف و مقبول ہے کہ جس کے تحت تمام دنیا کو ایک خاندان تصور کیا گیا ہے۔ یہ تصور ہے وسودھیوا کٹمبکم۔ اس کا پورا شلوک یہ ہے: ایم نجا پرو بیٹی نانا لگو چیتسام ادار چریتنام تو وسودھیوا کٹمبکم۔ اس شلوک کو ہندوستانی سماج میں بہترین اخلاق درجانا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام دنیا ایک خاندان ہے۔ اس کا آزاد ترجمہ یوں ہے: چھوٹے لوگ کہتے ہیں یہ رشتہ دار ہے، وہ اجنبی ہے وغیرہ، جبکہ فراغ دل تمام دنیا کو خاندان تصور کرتا ہے۔ جب ساری دنیا کو ایک خاندان تصور کر لیا جائے تو مذہب، مسلک اور فرقوں کا سارا فرق مٹ جاتا ہے اور میل ملاپ کی ایک عالمی قدر وجود میں آتی ہے۔ غالب کی شاعری میں عالمی انسانی اقدار کی تلاش سے قبل ہمیں اس وقت کے ہندوستان، اس کے مذاہب، اس وقت کی حکومت اور دیگر محرکات کو بھی نظر میں رکھنا ہوگا۔ جب غالب نے آنکھ کھولی اس وقت انہیں ایک ایسا ہندوستان ملا کہ جب مغلیہ حکومت ختم ہو رہی تھی، انگریز اپنے غلبے کی آخری منزل تک پہنچ چکے تھے۔ ملک امیر خسرو، کبیر، بلے شاہ، شاہ عبداللطیف بھٹائی، میرا بائی، سورداس وغیرہ کی صوفیانہ اور فردی عہد سے گزر چکا تھا۔ اس میں عبدالرحیم خانخانہ، ملک محمد جہانگیر اور رسخان کے اثرات بھی شامل تھے۔ ہندوستان کے فارسی شعراء میں عرفی شیرازی، نظیری نشاپوری اور بیدل عظیم آبادی کے کلام کی گونج تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہند میں آمد کے بعد یورپ سے کاروبار کے دروازے کھل گئے تھے کہ جس کے تحت مغلوں کی مینوشی کے سبب زیادہ سے زیادہ شراب ہندوستان میں آنے لگی۔ یہ تو ہوا تہذیب کا ظاہری اور عوامی زندگی کا حال۔ شاعری کی سطح پر غالب نے ایک جاندار، مستحکم اور روح پرور غزل کی روایت بھی ورثے میں پائی۔ اس روایت میں مولانا جلال الدین رومی، سعدی، حافظ شیرازی، امیر خسرو، عرفی، نظیری اور بیدل اور میر تقی بھی شامل ہیں۔ غالب کی شاعری خصوصی طور پر بیدل عظیم آبادی اور عمومی طور پر تمام اہم فارسی گو شعراء اور میر کے مطالعے اور اس کے آمیزش سے پیدا ہونے والے عوامل کا نتیجہ تھی۔ غالب نے اس روایت کا اپنی شعری زندگی میں بہترین استعمال کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنے تخیل کی اڑان اور زبان و ادب کی تاریخی پس منظر کے آئینے میں اپنے مضامین میں چار چاند لگا دیا کہ جس کی نظیر بشمول فارسی کے دنیا کی کسی ادب میں نہیں ملتی۔
اس میں غالب کے شخصی جوہر کے کمال کا سب سے زیادہ عمل تھا۔ ان معنوں میں دنیا کا بڑے سے بڑا شاعر بشمول شیکسپیئر، دانتے، گیٹے وغیرہ غالب کے سیدھے سادے اشعار کے مقابلے میں بھی کم اہمیت رکھتے ہیں۔ غالب کی اس کامیابی میں غزل کی حیت و متن کا بھی بڑا ہاتھ معلوم ہوتا ہے۔ اگر بخور غالب کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے کہ مصداق انہیں شاعری کرنے کے لیے کوئی اور صنف ملتی تو وہ شاید اس قدر کامیاب نہ ہوتا۔ غزل کے فارم میں خارجی اور باطنی ایسی لچک ہے کہ جو غالب جیسے بڑے شاعر کے اظہار کی منتظر تھی۔ مولانا روم اور حافظ کی شاعری بڑے اعلیٰ درجے کی شاعری ہے، مگر اس میں حقیقت اور غیر حقیقت کا وہ شعری تصادم نہیں کہ جو غالب کے یہاں ہے۔ غالب کی شاعری ایک غیر متعصب، غیر منضبط، آزاد انسان کی روح سے ابھرتی ہے کہ جو اپنی تمام روحانی اور جسمانی زنجیروں کو توڑ کر باہر نکلتی ہے اور اس عمل میں اپنی بوتیخا خود ایجاد کرتی ہے۔ میں یہ بات صرف غالب کی اردو شاعری کے پس منظر میں کہہ رہا ہوں، فارسی سے نہیں۔ میں غزل کی حیت اور متن کے بارے میں ایک اہم تکنیکی بات کہنا چاہتا ہوں، خصوصی طور پر غالب کی اردو غزل کے تعلق سے۔ ساختیاتی مفکر فردیناند ساسور کے مطابق ہر متن کی ایک ساخت ہوتی ہے کہ جس کے سبب تجربہ کار قاری کو متن کی تشریح میں مدد ملتی ہے۔ اس کا تعلق ادب کی قواعد سے ہے۔ اسی طرح عمرانیاتی ساختیات کے ایک اور مفکر کلاڈ لیوی اسٹراس نے عمرانیاتی نقطہ نظر سے کہا ہے کہ قدیم اور جدید انسانی ذہن کے جوہر کی ساخت ایک جیسی ہے، جو کسی بھی تمدن میں مختلف طور پر مظاہر میں اثر نو تخلیق ہوتی رہتی ہے اور ادب میں آفاقی بیانیے کا نمونہ بن جاتی ہے اور ہر فن میں اس کا احیاء اور تسلسل جاری رہتا ہے۔ میری نظر میں یہ بات خصوصی طور پر غزل کی صنف پر صادق ہوتی ہے کہ جس میں حیت اور متن کے الامیے ولی سے لے کر آج تک کی غزل میں بدلے نہیں ہیں۔ ہر دور کی غزل میں اشتہاروں، تمثیلوں وغیرہ میں وہی تسلسل باقی ہے۔ مضامین اور موضوعات بھی قریب قریب وہی ہیں، لہجے اور اظہار الگ ضرور ہیں، لیکن اگر آپ بغور دیکھیں تو غالب کی اردو غزل کی پوری تاریخ میں آپ کو الگ نظر آئے گی۔ اردو غزل کی باطنی حیت اور متن سمیت یہی حال مضامین کا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکالا جا سکتا ہے کہ کلاڈ لیوی اسٹراس نے جس فنی تسلسل کا ذکر کیا ہے، غالب نے اپنی اردو غزل میں اسے توڑ کر نئے جمالیاتی حقائق کو جنم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کسی بھی عہد کے غزل و شاعر سے یکسر مختلف بھی ہیں اور نادر بھی۔ حالانکہ انہوں نے خود میر تقی میر کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے، لیکن ہم کسی بھی پیمانے سے دونوں کو ہم پلہ قرار نہیں دے سکتے۔ غالب کا پلہ اس سبب ہمیشہ بھاری رہتا ہے، یہ صرف شخصیت کا فرق نہیں بلکہ ہنرمندی اور حیتی و فنی انقلاب کا بھی ہے۔ غالب نے اپنی زندگی میں یورپی سرریلزم کا شاید نام بھی نہیں سنا، لیکن ان کے کئی اشعار سرریلزم کے جوہر کو مس کرتے نظر آتے ہیں کہ جو ہمیں غزل کی شاعری میں نہیں ملتے۔ مثلا یہ اشعار دیکھیے: عمری کف خاکست رو، بلبل قفس رنگ، اے نالا نشانے جگر سوختا گیا ہے۔ اگر سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کی پھر نہ تھمتا، جسے ہم سمجھ رہے اگر یہ شعار ہوتا۔ غالب کے کلام میں عالمی انسانی اقدار کی تلاش و جستجو سے پہلے میں آپ کے سامنے مولانا جلال الدین رومی کا ایک کلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آمد زدرن دوش گتے زمزمہ سازے، سر تابہ قدم غارت ہوشے ہم دارے، ہر لحظہ بشکل گتے عیار برآمد، دل برد مہنش ہر دم بلباس دیگرہ یار احمد گہ پیر و جوان شد۔ خود کوزا وہ خود کوزا کرو، خود گلے کوزا، خود کوزا وہ خود کوزا کرو، خود گلے کوزا،
خود رندے سگو کش، خود برسرا کوزا خریدار بران بشکست رمش، یعنی خود کوزا ہے، خود کوزا بنانے والا ہے، خود پینے والا ہے، خود اس چیز کو خریدتا ہے اور پھر اس کو توڑ کر نکل جاتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی اعلیٰ شاعری میں وحدت الشہود کے بارے میں اس سے بہتر اشعار آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ اشعار وہ کہ خالص صوفیانہ اصلاح وحدت الشہود کے بارے میں ہیں، مگر چونکہ انسانی تلاش و جستجو سے بلا واسطہ طور پر جڑے ہوئے ہیں، ایک ایسی کائنات کی تصویر پیش کرتے ہیں جو خود ہی تعمیر و تخلیق میں مبتلا ہے اور اس کا مرکز انسان ہے۔ یہ عالمی انسانی قدر نہیں بلکہ عالمی آفاقی قدر ہے کہ جس کے مولانا ہر طرح سے ایمان ہے۔ غالب نے بھی یہ بات اپنے طور پر سیدھے سادے انداز میں کرنے کی کوشش کی ہے، مگر غالب کے شعر میں وہ بات نہ جو مولانا نے کیا۔ غالب کا شعر ہے اصل شہود و شاہد ہے مشہود ایک ہے، حیران ہو کر مشاہدہ ہے کسی سے۔ غالب کا یہ شعر وہ کہ استجاب کی کیفیت رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود ایک صحیح بیان واقع ہو جاتا ہے۔ غالب کو اپنے فارسی کلام پر بہت ناز ہے۔ انہوں نے کہا ہے فارسی بھی تابدینی نقشہ رمضان بگذر از مجموعے اردو کی بے رنگے منصب ویا ورید درینجہ گوت زبان دانی غریب شہر سخن ہائے گفتری دارا مانا بودین بنی مرتبہ غازی غالب شعر خود خواہش انکر کے گردت فنما، لیکن ان دعووں کے باوجود دیکھا گیا ہے کہ غالب کا فارسی کلام دوسرے فارسی مشاعر لکھنے والوں کے مقابلے میں مقبول نہیں ہوا۔ یہاں میں چند فارسی کے اشعار آپ کے روبرو پیش کرتا ہوں کہ جنہیں مولانا ابوالکلام آزاد نے مبارک خاطر میں پیش کیا ہے۔ ہم سمندر باش ہم ماہی کے در جیجو نے عشق روئے دریا سلسبیل و غیر دریا نشست۔ یہ وفی کا شعر ہے، مگر جیجو نے عشق کی جگہ مولانا نے اسے اقلیم عشق کہا ہے، جبکہ جدید تحریک نے جیجون کا ذکر کیا جو ایک دریا کا نام ہے۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے باراں کے در لطافت ابش خلاف نیس دربار لالا بلا در شور بوم خس۔ ممکن ہے مولانا آزاد کو غالب کے اشعار پسند نہ آئے، یا پھر وہ غالب کے کلام سے متاثر ہوں، یا پھر غالب کا کلام انہیں یاد ہی نہ رہا ہو۔ کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے، مگر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے غالب کا فارسی کلام دیکھا ہی نہ۔ میرے نزدیک مولانا آزاد غالب کے فارسی کلام کے بارک نہیں، مگر محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کے فارسی کلام میں وہ بات نہیں جو اردو میں ہے۔ بہرحال یہ معاملہ ہمارے موضوع سے الگ ہے۔ میں یہاں ایک اور فارسی کا شعر اہلی شیرازی کا سناتا ہوں، دیکھیے کتنا خوب شعر ہے۔ عجب کے شمع شبدر برائے من سوزد منا نیم کے ایسے از برائے من سوزد۔ اس پس منظر میں حافظ شیرازی کا یہ شعر بھی مناظر ہے، بہترین شعر ہے حافظ کا۔ از کران تابہ کران لشکر ظلمست اگر، از کران تابہ کران لشکر ظلمست اگر، از ازل تابہ ابد فرصت درویشن۔ وہ ہم غالب کا فارسی کلام کے کسی بھی اہم شاعر سے موازنہ نہیں کر سکتے، مگر ہمیں اس معاملے میں ہمیں غالب کی عنایت سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ ہند اور بیرون ہند کے اچھے سے اچھے شاعر کو بھی خاطر میں نہیں رہا۔ انانیت اور بیجا انانیت غالب کے تشخص کا حصہ ہے، جو انہیں ظالم انگریزوں کے آگے سپر ڈالنے پر تو تیار رکھتی ہے، مگر قومی جوہر کو ماننے سے باز رکھتی ہے۔ میری نظر میں غالب کی شاعری میں عالمی انسانی اقدار کی تلاش کو ان کے اردو کلام ہی تک محدود رکھنا بہتر ہے۔ غالب ہندوستانی برصغیر، اس کی سماجی و ادبی تاریخ اور اردو غزل کے پس منظر ہی میں ایک بڑے شاعر کے طور پر اس پس منظر سے باہر نکل کر ان کے یہاں عظمت کی تلاش زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔
جب حافظ شیرازی کا ذکر ہوا ہے تو یہاں ان کی زندگی کا ایک دلچسپ واقعے کا ذکر ضروری سمجھنا ہوگا۔ حافظ شیرازی کے عہد میں تیمور لنگ کی حکومت تھی۔ جب تیمور لنگ نے حافظ کا یہ شعر سنا تو انہیں اپنے قائد سلطنت سمرقند میں طلب کیا۔ حافظ کا شعر ہے، بہت مشہور شعر ہے، اگر آن ترک شیرازی بدستارا دل مارا بخالے ہندوش بخشق سمرقند و بخارا، یعنی اگر وہ ترک شیرازی میرا ہاتھ لگ جائے تو میں اس کے کالے دل پر سمندر و بخارا کو نچھاور کر دوں گا۔ تیمور نے حافظ سے کہا، میں نے سمرقند و بخارا کو 1000 کوششوں کے بعد فتح کیا، لیکن تم نے کیوں اتنی آسانی سے کالے دل کے بدلے انہیں بخش دینے کی بات کی؟ تو حافظ نے جواب دیا، شہزادے آپ میری اسراف خرچی کو تو دیکھ رہے ہیں جس کے سبب میری یہ ظلم حالی ہے۔ اس پر تیمور مسکرایا اور حافظ شیرازی کو تحفے تبادلے دے کر رخصت کیا۔ غالب کے اردو کلام کے تعلق سے اورینٹل کالج لاہور کے فارسی صدر ڈاکٹر معین نظامی نے کچھ پتے کی باتیں کہی ہیں جو ان کے کلام کی نوعیت اور ان کی اردو غزل سے تعلق رکھتی ہے۔ غالب کے فن کو سمجھنے کے لیے اس کا اظہار بہت ضروری ہے۔ معین نظامی نے کہا ہے کہ جب اردو میں شاعری کا آغاز ہوا تو کچھ ماہرین فن نے مشورہ دیا کہ شعراء کو فارسی کی غزلیں پڑھنی چاہیے اور اس کا ترجمہ کرنا چاہیے۔ اس پر اس وقت کے شاعر آزردہ گلشن نقشبندی نے کہا کہ فارسی غزلیں پڑھ کر ان کا ترجمہ بہت مشکل ہے۔ تاہم ولید اکبری اور قلی قطب شاہ نے فارسی غزلوں کا ترجمہ کیا جو پڑھتے ہی فارسی کا ترجمہ معلوم ہوتا ہے۔ معین نظامی کا یہ کہنا بھی ہے کہ میر تقی میر نے بھی فارسی اشعار کا ترجمہ کیا ہے، لیکن ان کے اشعار میں بھی صاف نظر آتا ہے کہ یہ ترجمہ ہے، جبکہ غالب نے 13 یا 14 سال کی عمر ہی میں وید العظیم آبادی کا مطالعہ کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر فارسی شعراء مثلاً لطفی نظیری کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے ان کے آخری حصے میں انہیں کہانی کا بھی مطالعہ کرتے دیکھا ہے کہ جو ان کے قریب ہم سے تھے۔ جب بیدل کا ذکر ہوا ہے تو جن لوگوں کو علم نہیں ہے، وہی بات ہے، آپ کا ایک کامن ہے، بہت سے لوگ جانتے ہیں، انہیں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ بیدل نے ایک اردو غزل بھی لکھی تھی۔ بیدل کے انتقال کے 32 سال بعد میر تقی میر نے نکات الشعراء میں پہلے بیدل کو بحیثیت اردو شاعر روشناس کرایا اور ان کے 2 شعر نقل کیے۔ تقریباً 80 کی دہائی میں یہ خبر ملی کہ ایک شخص غلام کبریا خان افغانی کے پاس ایک بیاض میں بیدل کی ایک مکمل اردو غزل دستیاب ہے۔ یہ غزل ہے، مت پوچھ دل کی باتیں، وہ دل کہاں ہے ہم میں، اس تخم میں بے نشاں کا حاصل کہاں ہے میں، موجوں کی زد میں آئی جب کشتی تعین، بحر فنا پکارا ساحل کہاں ہے میں، خالق نے کیا پیدا تمثال آئینے میں، جو ہم سے ہے نمایاں داخل کہاں ہے ہم میں، سوزن یہاں میں کب کا وہ خواب ہو چکا ہے، اب دل کو ڈھونڈتے ہیں وہ دل کہاں ہے ہم میں، جب دل کے آستان پر عشق ان کا عشقان کر پکارا، پردے سے یاد بولا بیدل کہاں ہے ہم میں۔ ظاہر ہے یہ غزل اردو بیدل کی غزل اگر انہیں کی ہے تو اس میں وہ بات نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی ایک زبان سے دوسرے کلام کو شفٹ کرتا ہے اور کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے، ممکن ہے اس وجہ سے انہوں نے یہ کئی غزل کہی ہے تو جی تو ظاہر ہے اس غزل میں وہ بات نہیں ہے۔ اس زمانے میں فارسی میں صبح سب کے علاقے میں شاعری کی جاتی تھی کہ جو غزل میں بہت موجود ہے۔ سب کے عراقی اشعار کہنے کا ایک خاص اسلوب ہے اور یہ فارسی میں 9ویں صدی ہجری تک رائج رہا۔ اس کا نام عجمی عراقی کی وجہ سے عراقی پڑ گیا۔
اس کا اثر گلگنوا پر بھی پڑا۔ سبق عراقی کے نمائندہ شعرا میں ابوالفضل رومی، سید حسن غزنوی اور جمال الدین اصفہانی ہیں کہ جو اس کی بنیاد کرتے ہیں۔ کمال الدین اصفہانی، شیخ سعدی عراقی اور حافظ شیرازی بھی اسی زمن میں آتے ہیں۔ سبق عراقی میں عربی الفاظ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سادگی، سلاست، آہنگ اور استحکام اس کا عام جزو ہے۔ نیز اس کے موضوعات عرفانی، متصوفانہ اور اخلاقی ہیں۔ اس کے مقابلے میں سبق خراسانی کا بھی دور دورہ تھا جو غزل میں بہت زیادہ مقبول نہیں ہو سکا۔ غالب کا کمال یہ بات سننے کی ہے، غالب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے سبق عراقی کے اہم شعرا کو پڑھ کر اس کا اردو میں باطنی طور پر اظہار کر دیا کہ جسے پڑھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر فلاں فارسی شاعر کا اثر ہے، اور یہ کلام ایسا ہے کہ جسے آنے والی 10 صدیوں تک بھی ہٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ معین نظامی کا خیال ہے۔ غالب کے تعلق سے اردو ادب کی تاریخ میں ڈاکٹر محمد صادق لکھتے ہیں، غالب کے پاس زندگی کے بارے میں کوئی شعوری نظریہ نہیں تھا۔ وہ زندگی کے بارے میں نظریہ سازی سے زیادہ اپنی زندگی جینا چاہتے تھے۔ وہ زندگی کا کچھ زیادہ اٹھانا چاہتے تھے اور مافیات کے بارے میں تشکیل کا شکار تھے۔ بقول داغ، جس میں لاکھوں برس کی ہوریں ہوں، جس میں لاکھوں برس کی ہوریں ہوں، ایسی جنت کا کیا کرے۔ ایک جگہ غالب لکھتے ہیں، یہ انگریزی سے میں نے ترجمہ کیا ہے، اردو مجھے نہیں ملا۔ غالب لکھتے ہیں، مجھے آدم کی فطرت ورثے میں ملی ہے اور میں ان کی حال میں سے ہوں۔ میں برملا اعلان کرتا ہوں کہ میں گناہوں میں ملوث ہوں۔ میں کوئی ماہر الوہیات نہیں، میں ایک شاعر ہوں اور میری ذات ایرانی ہے، وہ کہ میرا مذہب عربی ہے۔ غالب کے یہاں انسانی اقدار کی تلاش میں ہمیں اس واقعے کو ذہن میں رکھنا ہوگا جب 1858 میں 2 سپاہی انہیں گرفتار کر کے کرنل براؤن کے پاس لے گئے۔ جب کرنل براؤن نے ان سے پوچھا کیا وہ مسلمان ہیں تو غالب نے کہا آدھا۔ جب براؤن نے وضاحت چاہی تو غالب نے کہا وہ شراب پیتے ہیں مگر سور کا گوشت نہیں کھاتے۔ میری نظر میں علامتی سطح پر یہی ان کا تشخص ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ عامل مسلمان نہیں تھے بلکہ اپنے قول و فعل سے اسلامی مذہبی روایات و رسوم کو رد بھی کرتے تھے۔ یہ ایک طرح سے ان کی مذہبی آزادی کے تصور کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ اردو شاعری میں اپنے پیشرووں اور بعد میں آنے والے مشاہیر میں غالب بلا واسطہ باغیانہ ذہن رکھنے والے وہ واحد شاعر ہیں۔ اس باغیانہ پن کا ان کی انانیت سے بھی تعلق ہے۔ وہ مذہبی کیٹیگوریوں کو ماننے اور ان پر چلنے والے اشخاص میں سے نہیں تھے۔ اپنے شخصی اور غیر شخصی و آفاقی علمیوں اور سانحوں کے باوجود غالب نے ایک بھرپور زندگی عیش کوشی سے مزین زندگی گزاری۔ اپنے ضروری اور جمالیاتی تقاضوں کو پورا کرتے رہے، چاہے اس کے لیے انہیں خلتوں اور وظیفوں میں اضافے کے لیے رامپور، بنارس، کلکتہ ہی کا سفر کرنا اختیار ہوا۔ ان معاملات میں ان کا نظریہ تلزز یعنی ہندو فلسفیانہ نظریے، چارواک اور انگریزی ہیڈونزم اور بوہیمین سے ملتا جلتا ہے۔ ان معنوں میں غالب اپنی پوری آرزوؤں، تمناؤں اور کمزوریوں کے ساتھ ایک ایسی ذات کی صورت میں ابھرتے ہیں جو کسی مروجہ روایت اور طریقے زندگی کا حصہ نہیں۔ یہی کیفیت میں عوام و خواص سے بلند کر کے خالص انسانی قدروں کی جانب لے جاتی ہے کہ جہاں وہ ایک آفاقی کیفیت میں جینے کا ہنر سیکھتے ہیں۔ غالب کے کلام میں انسانی اور عالمی اقدار کا جا بجا اظہار ہوا ہے، مگر آدمی اور انسان سے ان کے کلام کی شروعات میں ان کے اس شعر سے کروں گا کہ جس میں وہ آدمی سے ڈرنے کی بات کرتے ہیں۔ پانی سے سگ گزیدہ ڈرے جس طرح اسد، پانی سے سگ گزیدہ کتا کاٹا ہوا ڈرے جس طرح اسد،
ڈرتا ہوں آدمی سے کہ مردم گزرتا ہوں۔ دراصل انسان اور آدمی سے غالب کی وابستگی الگ الگ وقتوں اور الگ الگ موقعوں پر الگ الگ طرح سے ظاہر ہوتی ہے۔ ان کے تصورات ہمہ جہتی ہیں اور انہیں شعر کے مخصوص تناظر اور غزل کی بحر وزن اور قوافی کے آئینے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ حیاتی اجزاء ایسے ہیں کہ جو شعر کے متن اور اس کے اظہار کا تعین کرتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم غزل میں کسی بھی شاعر کے ذاتی اظہار کی آزادی کی بات نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہ شعر کو غزل کی ظاہری اور باطنی حیت متعین کرتی ہے۔ یہ حیت پرستی نہیں بلکہ غزل میں شاعری کی مجبوریاں ہیں۔ غالب کا ایک اور شعر ہے، بس کے دشوار ہے ہر چیز کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان۔ انسان اس شعر میں انسان ایک ایسے تصور کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے کہ جس کو پانا آدمی کے لیے بھی ممکنات میں سے نہیں ہے۔ یہاں انسان ایک امکانی شکل کا حامل ہے، اور یہ بھی کہ آدمی ہی اس امکانی شکل کو اختیار کر سکتا ہے، مگر آدمی کی جبلی یا سماجی یا پھر شخصی مجبوریوں کے سبب یا مادی اور روحانی حدود کی وجہ سے اس کا انسان کے درجے تک پہنچنا دشوار ہے۔ اور پھر اس شعر میں اس امر کا بیان بھی ہے کہ زندگی میں ہر چیز کا ہونا مشکل ہے، یعنی ہر کام کو ہونا بالکل سیدھا سادہ نہیں ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے اور کوئی بھی چیز آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس شعر میں نہ صرف یہ کہ جبر و خلق کے مسئلے کو غالب نے بڑی آسانی سے بیان کر دیا ہے، غالب کے شعر میں کسی مذہب اور مسلک کا بھی ذکر نہیں ہے جو اسے کلی طور پر کسی مذہبی تصور سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ یہ غالب کی آزادانہ انسانی فکر کی دلیل ہے کہ جو غالب کے کلام میں ہر جگہ پہنچتی ہے۔ حالانکہ غالب کے شعر میں یہ بات نہیں کہی گئی، مگر اس شعر میں انسان کا مفہوم فریڈرک نیچے کے مافوق انسان سے بھی لی جا سکتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ نیچے کی طرح یہ انسان مافوق نہیں بلکہ صرف انسان ہے۔ یہ اظہارات غالب کی شاعری کو عالمی انسانی اقدار میں خصوصی طور پر انسانی تصور سے ہمکنار کرنے کے مترادف ہے۔ اردو شاعری میں ایسا کم ہی ہوا ہے، یہ اردو شاعری کو غالب کی دین ہے۔ تاریخی طور پر شاعری کا تفاعلی پہلو بنیادی طور پر جذبہ و خیال اور ایسے افکار سے زیادہ رہا ہے کہ جن کی نوعیت زبان کے ترسیلی پہلو سے کم اور اس کے جذبات کو برانگیختہ کرنے والے احساس کی لو کو تیز کرنے اور اخلاقی عناصر کو متاثر کرنے والے عناصر سے زیادہ وابستہ رہا ہے۔ یہ شاعری کی تاریخ و توضیح ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے شاعر کا عوام سے بہت کم واسطہ رہا ہے۔ شعر میرے ہیں وہ خواص پسند اور مجھے گفتگو عوام سے ہے۔ میر صاحب لاکھ عوام سے گفتگو کریں اور پسند تو یہ خواصی کو آتی ہے۔ چونکہ شاعری زبان میں بہت سے لوازمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کی جاتی ہے، اس کا عوام کی تحصیلاتی زبان سے بہت کم علاقہ ہوتا ہے۔ ادب و شعر کے پڑھنے والے ہمیشہ ان سے بہت کم ہوتے ہیں۔ شاعری کے مداحین میں اکثر عمرا کا وہ طبقہ منسلک رہا ہے جو شاعری میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ ایک عالمی سچ ہے، اس لیے شاید آسکر وائلڈ نے کہا ہے کہ ادب کو پڑھا نہیں جاتا، ادب کو پڑھا نہیں جاتا اور صحافت پڑھی نہیں جا سکتی۔ اس زمانے میں فرانس کے مشہور شاعر چارلس بادلیور سے جب کسی نے پوچھا کہ اس کی کتنے قاری ہیں تو اس نے جواب دیا ایک۔ پھر جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ قاری کون ہے تو بادلیور نے کہا کہ وہ خود ہی اپنا اکیلا قاری ہے۔ اس تناظر میں شاعری کی عالمی قدروں کی نوعیت بھی ظاہر ہے بڑی حد تک الگ ہی ہوتی ہے۔ ان قدروں میں روایتی طور پر منظور شدہ قدریں بھی آ جاتی ہیں، مثلاً سچ، جھوٹ، بھائی چارہ، محبت، نفرت، تعاون اور غیر تعاون وغیرہ وغیرہ۔ غالب کے یہاں آپ کو ایسے بہت سارے اظہارات ملیں گے جو عوامی سطح پر تو عام انسانی اقدار سے نہ جڑے ہوں بلکہ ایک عرفہ سطح پر انسانی جمالیات کی اقدار سے ضرور منسلک ہیں۔ پھر بھی غالب کے یہاں عوامی اقدار کی کوئی کمی نہیں۔ مثلاً یہ شعر دیکھیں، یہ اشعار دیکھیں، بنا کر فقیروں کا اندیز کریں، تماشا ہے کہاں میخانے کا دروازہ غالب اور کہاں باعث
اور اتنا جانتے ہیں کہ وہ چاہتا تھا کہ ہم اترے. میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھپوں، وہ ستمگر میرا مرنے کے لیے حاضر نہ ہو. ہم کہاں کے جانا تھے کس عمر میں ہٹا دو بے سبب وابلی دشمن آسمان دہر میں نقش وفا بچے تسلی نہ ہوا. اے وہ نقش شمیل مانی نہ ہوا. کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بتانا ہوا. مر گیا صدمہ ایک جوبش لب سے غالب ناتوانی سے حریف کسی نہ ہوا. بوئے گل نالے تھے دودھے چلا پہ ملتے جو تیری بزم سے نکلا اشارہ کیا. میری قسمت میں کم نہیں تھا دل بھی عرب کے لیے بھی. آج کی دنیا کے اقدار کسی منضبط نظام کے عدم وجود کے سبب اخلاقی طور پر انتشار کا شکار ہے، چاہے وہ انفرادی وجود ہو کہ اجتماعی وجود. نئے علم کی روشنی میں مذاہب کے معنوی طور پر ختم ہو جانے اور محض اصول کے حد تک محدود ہو جانے سے ان کی جگہ ریاست میں ملی ہے. اس ریاست کے اکثر اصول سیاسی ہیں اور یہ سیاسی اصول اپنی اپنی پارٹی کے مفادات کو سامنے رکھ کر بنائے گئے ہیں. مذہبی نظام کو آزادی حاصل ہے مگر مختلف ادارے اور رہنما اپنے سماجی نظام کو سامنے نہ رکھتے ہوئے ایسے نئے نظام کو تشکیل دے رہے ہیں جو اندر سے کھوکھلا اور بے ضابطہ ہے. اس پس منظر میں کچھ روایتی اور کچھ جدید انسانی اقدار کی پیروی کرنا اور انہیں روبہ عمل لانے میں آج کا فرق مصروف ہے. بہرحال روایتی طور پر ہم آپسی تعاون، ترحم، ایمانداری، محبت، نفرت، ہوس، حسن، اعتماد، ضمیر اور دانش کا انسانی اقدار میں شمار کر سکتے ہیں. طالب علموں کو شاعری کی تعلیم دینے کا مفہوم کسی بھی شعر یا نظم کی حیاتی اور معقول وزن کے ساتھ ساتھ اس میں موجود حب الوطنی، ایمانداری اور صداقت کے بارے میں اگر بتانا بھی ہے تو ان معائنوں میں شاعری مولانا حالی کے اے ماؤں بہنوں بیٹیوں اور اقبال کے مومن کی پہچان کی تم اس میں آبا کے مزاج بن جاتی ہے، جو شاعری کی عالمی تاریخ اور ہماری اپنی اردو تاریخ میں نہیں کے برابر ہے. غیر اردو شاعری خصوصاً مغربی شاعری اور اردو شاعری میں دو بنیادی فرق موجود ہیں. اول تو اکثر مغربی شاعری کے لکھنے والے عیسائی تھے اور کچھ یہودی بھی تھے، اور دوئم ان کے یہاں ہماری طرح شاعری غزل سے بندی ہوئی نہیں. ان دو وجود کی بنا پر ان کے شعری اظہارات کسی تمدنی، تہذیبی اور لسانی تصادم و اشتراک کا نتیجہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان پر سیاسی مضامین اور سائنسی ایجادات کے نتیجے میں مذہبی بنیادوں پر تشدد کیا ہے. ہم ان کی شاعری میں ان سے پیدا ہونے والے تلازمات کی تلاش نہیں کر سکتے. مرزا غالب کے عہد کے پس منظر اور ان کی اردو غزل کے آئینے میں ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ جو غالب نے فارسی اسلوب میں شاعری کی ہے، طرز بیگل میں رہتا کرنا اسد اللہ خان قیامت ہے. لیکن ان کے یہاں اسلام کے ساتھ ساتھ ہندو مت اور عیسائیت کے دھارے شعوری اور غیر شعوری طور پر ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بہتے ہیں. اسی طرح وہ کہ وہ بظاہر صوفیاء کرام سے خاص طور پر وابستہ نہیں تھے، اردو غزل کی تاریخ کے سبب یا کسی اور وجہ سے تصوف کے اثرات سے بھی ان کی شاعری میں موجود ہے. لیکن یہ سب کچھ غزل کے پیمانے ہی میں ہوا ہے. بقول میر ہم ہوئے تم ہوئے کبیر ہوئے سب اسی صنف کے حصے. ہندو مسلم اتحاد اور آمیزش کا جوہر کو نے میر تقی میر اور دوسرے ہم مسیح شعراء سے ملا تھا. میر کے دین و مذہب کو اب پوچھو کیا وہ انہیں تو خشخا کھینچا در میں بیٹھا اب کا پاکستان. اس کے علاوہ غالب کی ذہن کی اڑان عالمی سے زیادہ آفاقی تجسس کی ہے، جو انہیں نئے نئے آسمانوں کی سیر کراتی ہے. ان کی شاعری میں جو انسانی قدریں بنتی ہیں وہ ان کی انسانیت، ان کی آفاقیت، ان کی استعداد، انسانی زندگی کی علمناکی کا ان کا احساس، انسانی احساس کا تذبذب وغیرہ ہے. یہ صفات ایسی ہیں کہ آپ کو دنیا کے کسی بھی شہر میں کمی ملے گی. جرمنی کا بیٹے ڈاکٹر فاؤسٹس کے یہاں اپنی روح رہن رکھ کر عیش عشق خریدتا ہے، جبکہ دانتے دوزخ میں آخری گناہگار کے روحانی انتشار کی بات کرتا ہے. دانتے کہتا ہے کہ the last
جو گنہگار ہے دوزخ میں ہی از ان لیمبو. اس کی صورت حال چینی شاعری میں آپ کو بودھ مت اور کنفیوشس کی گونج سنائی دیتی ہے، جبکہ سنسکرت کی شاعری اور دیماغا اور فلسفہ میں گم ہے. غالب کے جذبات ان سے بالکل الگ ہیں. ان کے یہاں نیکی کی پیروی کسی لابھ میں نہ ہونا چاہیے، یعنی اس میں جنت کی لالچ نہیں ہونی چاہیے. طاعت میں تا رہے نہ میو انگبی کھلا، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو. دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو. بغیر کسی آس و آسمان کے ارمان کی عبادت کرنا ایک اعلیٰ انسانی قدر ہے. غالب اس سے بات کر رہے ہیں. ان کے یہاں بے شمار ایسے شعر ہیں جو ان کی اعلیٰ انسانی افکار کی نشانی کرتے ہیں. انسانی آزادی پر ان کا شعر ہے، یہ بہت مشہور شعر ہے. یہ ہمارے دوست ایک بہت اچھے ادیب محمود ہاشمی وہ اکثر البتہ روزانہ اس کا جو ہے درد کیا یہ شعر کتنا اچھا سنیے. غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بے شک یک نفس، غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بے شک یک نفس. برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ، برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ. آزادی کے چھن جانے پر اندھیرے ماتم کرنے کو برق سے روشن کرنے کا مطلب جل کر خاکستر ہو جانا ہے، مگر غلامی کو ختم نہ کرنا. یہ شعر آزادی کی راہ میں جان کی قربانی دینے کے عظیم جذبے کا امین ہے، جس کی بہترین مثال ہے سر داغ نہ داغ دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا. ہم یہاں نمرود کے آگ ابراہیم خلیلہ کے لیے گلزار بن جانے کی تجویز کی مثال کو بھی یاد کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب غالب نے یہ شعر تحریر کیا ہوگا تو ان کے شعور میں یہ بات سمجھ میں آئی. اکثر لوگ جس مذہب میں پیدا ہوتے ہیں تادم مرگ اسی سے وابستہ رہتے ہیں اور مذہب کی صداقت معنویت اور زندگی کے تعلق کے بارے میں سوچتے تک نہیں، کیونکہ سماج اور اس سے زیادہ ذہن کے شعور اور لاشعور اور نہ ہونے کا خوف اب ایسا اپنے اوپر تعریف کر رکھتے ہیں کہ افکار اور خیال سے سزا تک ہی سے ان کے بارے میں سوچتے ہوں. غالب کے یہاں شعوری اور لاشعوری سطح پر ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی سماج کی کوئی پرواہ ہے. ان کا عشق کسی حقیقت کا ضمن ہے. ایما مجھے روکے کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے عیسیٰ میرے آگے. غالب کی یہ شعری بے باکی آپ نے بہت کم شعرا کے ہوئے. غالب آزادی اور بے باکی میں یہاں تک کہہ ڈالے بندگی میں وہ آزادہ اور خود بھی ہیں کہ ہم الٹے پھرایا جلے کعبہ اگر مانا ہوگا. غالب دلی میں یہ جانتے ہیں کہ کعبہ خدا وغیرہ وغیرہ محض علائم ہے، ان کی ماورائے سوچ انہیں قبول کرنے سے باز رکھتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے یہاں ایمان و انتخاب کی دولت نہیں تھی، وہ محض علائم بھی کو سب کچھ سمجھنے اور ان کی اسی طرح پرستش کرنے سے گریز کرتے تھے کہ جس طرح دوسرے مذاہب میں ہوتا ہے. کبھی کبھی تو وہ لفظی الٹ پھیر اور بزلہ سنجی سے الفاظ و روایت کا بھنڈا پھوڑ دیتے ہیں. مثلا یہ شعر ہوتا ہے مسجد کے زیر سایہ یہ گھر بنا لیا ہے، یہ بندے کمینہ ہمسایہ خدا ہے. اس شعر میں مسجد، ہمسایہ، کمینہ اور خدا کو دیکھنے کے جو ایک جغرافیائی اتصال کے ساتھ ساتھ ہمسائیگی کے معنی کو بھی واضح کرتی ہے اور پھر کمیونٹی کے تصور کا بھی احساس کرتی ہے. بظاہر شعر بہت سیدھے سادہ اور معمولی سا ہے. غالب کا ایک اور وصف یہ کہ اچھے فنکار کے طرح خود اپنا مذاق اڑانا بھی، جیسے کہ شعر مولانا نے اپنے آپ کو بندہ کمینہ کہا ہے. یہ جرأت مندی ایک بڑی چیز ہے. زندگی اور ادب میں اپنے آپ پر ہنسنے کے لیے غم میں رونے سے زیادہ بردباری کی ضرورت ہے. اسی قبیل کا شعر ہے غالب وظیفہ خار ہو جو شاہ کو ہوا وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں. اسی طرح سے ذوق کے بارے میں انہوں نے کہا ہے منع ہے سر شہ کا مصاحب گرا ہے زیادہ مگر میں شہر میں غالب کی یاد نہیں کہا. یا پھر وہ قصیدہ جو انہوں نے بہادر شاہ ظفر پہ لکھا ہے عیب شہنشاہ ہے آپ آسماں اورن، اس میں بعد میں لکھتے ہیں میری تنخواہ میں تہائی کا ہو گیا ہے شریک ساہوکار. میری تنخواہ میں تہائی کا ہو گیا ہے شریک ساہوکار. میری تنخواہ کیجئے ماہ بماہ، تانا ہو زندگی میری دشوار. تم سلامت رہو ہزار برس، ہر برس کے ہمیں 50 سال. یہ صفت غالب کو ہالی ووڈ کی ممتاز اداکار چارلی چپلن نے ہم پلہ بناتی ہے.
کہ جو اپنے آپ پر ہنس سکتا تھا اور دوسروں کو ہنسا سکتا تھا۔ غزل میں سنجیدہ اور عشق کہنا بھی ایک فن ہے۔ کچھ اشعار دیکھیے: در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسے پھر گیا، جتنے عرصے میں میرا بھٹا ہوا بستر چھوڑ گیا۔ کہتے ہیں نہ دیں گے دل، ہم نے دل گھر پڑا پایا، دل کہاں کا دیجیے ہم نے مدعا پایا۔ اسی غزل کا شعر ہے: اس سے طبیعت نے جس کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد میں دوا پائی۔ انگریزی رومانی شاعر جان کیٹس، جو غالب کا پیشوا تھا، اپنی نظر انڈین کی شروعات میں کیا خوب کہا: The king of beauty is a joy for love۔ اپنی ایک اور نظم کوٹ آن اے گریشن رن میں کیٹس نے آخر میں جو بات کہی ہے وہ ہے: بیوٹی از ٹروتھ بیوٹی، that is all ye know on earth, all ye need to know۔ کیٹس کے اس کلام میں حسن کی ہمیشہ قصد ہے، لیکن غالب نے درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا کہہ کر شعر کو اور بڑا بنا دیا۔ ہندو فلسفے کے چارواک مکتب فکر کے مطابق زندگی کا مقصد زندگی کا مزہ لینا ہے یا لطف اٹھانا ہے۔ اسی طرح ویدوں میں زندگی کا مقصد آنند کہا گیا ہے، لیکن آنند کا سابقہ یہ ہے۔ دراصل آنند کی پوری توضیح ست چت آنند ہے، جس کا مطلب صدق، شعور اور آنند ہے۔ آنند سے یہاں مفہوم انگریزی کے لفظ بلس سے ملتا ہے، جسے ہم اردو میں مہر یا کرم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہی بات ستیم شیوم سندرم میں کہی گئی، جو کیٹس کے شعر سے ملتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ غالب نے عشق اور طبیعت کو جوڑ کر اس سے زندگی کا مزہ پانے کی بات کی۔ بات ایک ہی ہے، ذرا الگ ڈھنگ سے۔ غزل کو روایتاً معشوق سے گفتگو کرنا ہی قرار دیا گیا ہے، مگر غالب نے اپنے آپ کو محض اس توضیح اور اس پیمانے تک محدود نہیں رکھا۔ انہوں نے نئے موضوعات کو اپنے احساس کے تناسب میں ڈولا اور انہیں اپنی غزل میں سمایا ہے، جو آپ کو دیگر غزل کو شعرا کیا نہیں ملے گا۔ غالب کی غزل میں عشق کے موضوع کی کھیل نہیں، بس نہیں عشق اگ رہا ہے در دیوار پہ سبزہ ڈالی، ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں باہر ڈالی، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کے گھر جانا۔ ایک اور شعر ہے جو غالب کے الفاظ تحریر قرآن کا مظہر ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یار ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پار ہوا۔ یہ شعر انسان کے نام اتنا ہی آرزو کا امین ہے کہ جس کے لیے امکانی دنیا نقش کے برابر ہے۔ امکانی دنیا کی حدود دراصل انسانی تنہائی کی شروعات کے رماز ہے، علامہ محدود ناممکنات کے وجود کی ضامن جو انسانی لاچاری کو ظاہر کرتی ہے کہ جہاں انسان امکانات کی دنیا سے تنگ آ جائے تو کرنے کے لیے کچھ نہیں اور وہ بیچاری کا شکار ہے۔ مشہور سائنسدان پاسکل نے کہا ہے کہ اسے لامتناہی خلا کو دیکھ کر خوف آتا ہے۔ غالب کا جذبہ اس سے ملتا جلتا ہے، مگر اس میں خوف کے بجائے استفہام اور استجاب ہے۔ نہیں آج میٹر ہے نہیں میں اس میں جو غالب نے کاشی کے مندروں کو لکھا ہے وہ بات چھوڑتا ہوں۔ ایک اسکالر نے غالب فصل کا ایک اور لکھا ہے غالب کے بارے میں۔ غالب کو سمجھنے کے لیے نہ صرف پوری دنیا کو بلکہ ساری کائنات کو نکل لینا پڑتا ہے۔ خود غالب کی شعر کے آئینے میں فصل کا یہ بیان بھی چھوڑا ہو سکتا ہے، جب وہ کہتے ہیں ہوں کر لیے نشاط تصور سے نغمہ سنج میں اندری پہ گلشن ہے نہ آفریدہ۔ ایک صوفی بزرگ سے غالب کی روشنائش دی، یہ کافی اہم ہے۔ ایک بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں پانی پت میں، جن کا نام غوث علی شاہ پانی پتی۔ غوث علی شاہ پانی پتی سے غالب سے وہ ملنے گئے تو ان کا جو انہوں نے جو لکھا ہے میں اس کو اس میں بھی دلچسپ بات ہے۔
ان پر ایک کتاب تذکرہ غوثیہ لکھا گیا ہے، ان کے مرید حسن شاہ نے وہ لکھتے ہیں ایک روز ہم مرزا نوشا کے مکان میں گئے، نہایت اس نے اخلاق سے ملے، لبے فرش تک آ کر لے گئے اور ہمارا ہاتھ دریافت کیا۔ ہم نے کہا مرزا صاحب ہم کو آپ کی ایک غزل بہت ہی پسند ہے، عالم خصوص شیشے تو نہ قاتل ہو کوئی اور ہی ہو تیرے کوچے کی شہادت کی سنی۔ کہا صاحب یہ شعر تو میرا نہیں کسی استاد کا ہے، پھر حقیقت نہایت اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی غزل عشق کو نہیں وحشت نصیب سنے۔ اس دن سے مرزا صاحب نے یہ دستور کر دیا کہ تیسرے دن زینت المساجد میں ہم سے ملنے کو آتے اور ایک خوان کھانے کا ساتھ لیتے۔ ہر چند ہم نے عذر کیا کہ تکلف نہ کیجیے، مگر وہ کم آتے تھے۔ ہم نے ساتھ کھانے کے لیے کہا تو کہنے لگے میں قابل نہیں ہوں، میں خار اور روسیہ گناہگار، مجھ کو آپ کے ساتھ کھاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہم نے بہت اصرار کیا تو الگ تشتری میں لے کر کھایا۔ ان کے مزاج میں کمال کی ویسے نفسی اور قوت نہیں۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ مرزا رجب ایک سرور مسالے عجائب کے لکھنؤ سے آئے، مرزا نوشا سے ملے۔ اثناء گفتگو نے پوچھا کہ مرزا صاحب اردو زبان میں کس کی کتاب عمدہ ہے؟ کہا چہار درویش۔ کہا تو میاں رجب علی بیگ سرور کی فسانہ جات کیسی ہے؟ مرزا بے ساختہ کرو حجی لاہور بڑا قوت، اس میں زبان کہاں ترپندی اور بھٹیا خانہ جمع ہے۔ اس وقت مرزا نوشا کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہی مرزا سرور ہے۔ جب چلے گئے تو حال معلوم ہوا، بہت افسوس کیا اور کہا کہ ظالموں پہلے سے کیوں نہ کہا۔ دوسرے دن مرزا ہمارے پاس آ کر یہ قصہ سنایا اور کہا کہ حضرت یہ احمد مجھ سے نازنشی میں ہو گیا، آئیے آج ان کے مکان پر چلیں اور کل مکافات کریں۔ ہم ان کے ہمراہ ہوئے اور میاں سرور کے لیے گھر پہنچے۔ مثال کرسی کے بعد مرزا صاحب نے بات آرائی کر سیٹ چھڑا اور ہماری طرف مخاطب نے کہا جناب مولوی صاحب رات میں نے فسانہ ہجرت کو خبر پڑھا، دیکھا تو اس کی خوبی عبارت اور رنگینی کا کیا بیان کروں، نہایت ہی فصیح و بلیغ عبارت ہے۔ میرے خیال میں تو ایسی عمدہ عبارت نہ پہلے ہوئی نہ آگے ہوگی، اور کیوں کر ہو اس کا مصنف اپنا جواب نہیں رکھتا۔ دوسرے دن ان کی دعوت کی اور ہمیں بھی بلایا۔ بہت تعریف مرزا صاحب کا مذہب تھا کہ دلاتا کی بات بنائی۔ ایک دن ہم نے مرزا صاحب سے پوچھا کہ تم کو کسی سے محبت بھی ہے؟ کہا ہاں علی مرتضیٰ سے۔ پھر ہم سے پوچھا آپ کو؟ ہم نے کہا واہ صاحب آپ تو مغل بچہ ہو کر علی مرتضیٰ کی محبت کا دم بھریں اور ان کی اولاد کہنا محبت نہ رکھیں، اور یہ بات آپ اپنے قیاس میں نہیں لا سکتے۔ ایک اور راکن خدمت میں حاضر تھا، کسی شخص نے کہا نوشا صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کون دور کی ریڈیو اور نسبت کا افراد آئرن کٹ ان کو منو اور ان کے دل چوڑا گیا۔ نہایت خوب آدمی تھے، اس و انتصار بہت تھا، درجہ قائد خرید یہ مشرق بے کش بے حد اہم دل اور فن شاعری میں وہ کہ غالب اور انگلینڈ کی اور دنیا کے مجھے عمل کی 18 شتاب کے بعد اور بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری اور ان کی جداؤں کی انگریزوں کے ہاتھوں ظافر لوگوں کی فوری پر چلائے جانے کی بات کا اظہار ان کی اس بدل میں ہوتا ہے۔ ظلمت کرے میں میرے شبیروں کا جوش ہے، ایک شمع ہے دلیل سے خاموش ہے۔ میں بے مثال میں نظار خبر مدت ہوئی راشٹری چشم پوش ہے۔ دیکھو مجھے یہی سمجھ پوش ہے۔ یا شب کو دیکھتے تھے کہ ہر پوش کے مثال دامان باغباں کفے میں فروش ہے۔ یا سمت میں دیکھیے آ کر پسند ہے، میں وہ سمجھ سوچ کوئی جوش نہ پوچھتا داغ فراق ہے، صحبت شکتی جنگ ہے، ایک شمع رہ گئی ہے سو خاموش۔ آخر میں مطالب کے بارے میں جذبانی بس میں کس نے آپ مغفرت کرے